جب سب لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے تو کسی کا جنت سے باہر نکلنے کو جی نہیں چاہے گا۔ یہ دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد جو نیکوکار لوگ ہیں، جو اللہ کے فرما بردار لوگ ہیں اور جو اللہ کے احکام کو ماننے والے ہیں، ان کے لیے بطور تحفہ جو چیز رکھی گئی ہے وہ جنت ہے۔ اور فرماتا ہے ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جہاں پہ جا کے ہمیشہ رہنا ہے، جنت نعیم، جنت المأوی، اور وہاں کی نعمتیں، وہاں کی برکتیں، وہاں کی سہولتیں جو ہمیں دنیا میں میسر نہیں ہو سکتی، تو ایسی نعمتیں اور ایسے بہترین سہولیات کو چھوڑ کر کیا ہم چاہیں گے کہ جنت سے نکل جائیں؟ کوئی بندہ چاہے گا؟ نہیں چاہے گا نا۔ ہر بندے کا دل کہے گا کہ ہم اسی میں رہیں۔ رب بھی فرماتا ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان جنت سے دیس نکالا نہیں ہوگا۔ تو ایک طبقہ ایسا ہوگا کہ جو چاہے گا کہ ہم دنیا میں بھیجے جائیں، آکاش دنیا میں بھیجے جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ وہ گروہ کون سا ہوگا؟ فرمایا کہ وہ گروہ شہداء ہوگا کہ جو یہ تمنا کرے گا کہ آکاش دنیا میں دوبارہ بھیجے جائیں اور اللہ کے نام پہ پھر قتل کیے جائیں، پھر شہید کیے جائیں۔ یعنی ان کی صرف یہ خواہش ہوگی، باقی تو کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ جنت سے نکل جائیں۔ گروہ شہداء وہ یہ تمنا کرے گا کہ آکاش دنیا میں بھیجے جائیں اور اللہ کی راہ میں 10 مرتبہ قتل کیا جائے۔ شہید یا تمنا ان یرجع الی الدنیا فیقتل 10 مرات۔ حضور فرماتے ہیں کہ صرف شہداء یہ تمنا کریں گے جنت میں پہنچ جانے کے بعد، جنتی نعمتیں چکھ لینے کے بعد، جنت میں رہ لینے کے بعد پھر یہ تمنا ہوگی کاش دنیا میں جائیں کہ پھر اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، پھر جنت میں آئیں، پھر دنیا میں جائیں۔ یعنی 10 مرتبہ ایسا ہونا چاہیے، کم از کم اتنی تو ان کی خواہش ہوگی کہ 10 مرتبہ ایسے ہو کہ 10 مرتبہ تو اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ مگر جان کا کیا کریں؟ جان تو ہے ہی ایک، دوبارہ تو پھر ملنی کوئی نہیں۔ پھر تو وہ جب جنت میں چلے جائیں گے تو دوبارہ پھر دنیا میں آ ہی نہیں سکنا، یہ تو پھر ممکن ہی نہیں۔ مگر خواہش ہوگی ان کے دل کی ضرور کہ جو لذت شہادت ہمیں حاصل ہوئی ہے، کاش پھر ہمیں حاصل ہو جائے۔ شہید اللہ کو دیکھ لیتا ہے، اللہ کے جمال کا مشاہدہ کر لیتا ہے، دیدار الہی اسے نصیب ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب اس کو زخم لگتا ہے نا تو اس کا قطرہ خون کا زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ اس کو اپنا دیدار نصیب فرماتا ہے۔ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے جس اللہ کے لیے، جس خدائے بزرگ و برتر کے لیے اپنی جان کو قربان کیا، میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہونے سے پہلے پہلے اللہ جنت میں اس کو اس کا گھر دکھلا دیتا ہے۔ اللہ کو بھی دیکھ جاتا ہے، جنت میں اپنے گھر کو بھی دیکھ جاتا ہے۔ دو ہی خواہشات ہوتی ہیں بڑی، کہ اللہ کا دیدار الہی نصیب ہو، اللہ کے جمال کا مشاہدہ کرے۔ پھر جنت جو ہے اس میں ہمارا مقام ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا کیا مقام ہوگا، کہاں پر ہم رہیں گے، وہ کیسی جگہ ہوگی۔ اللہ یہ دونوں چیزیں جو شہید کو دکھا دیتا ہے۔ اتنا عظیم رتبہ شہادت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رتبہ شہادت نصیب فرمائے۔ اس کی دل میں خواہش رکھنی چاہیے۔ بندہ مومن جو ہے وہ ہمیشہ رتبہ شہادت کی خواہش رکھتا ہے اپنے دل میں، اور رتبہ شہادت حاصل کرنے کے لیے سرشار ہوتا ہے۔ یہ غازی، یہ تیرے پورے سرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ غازی ہو گئے تب بھی کمال ہے، شہید بن گئے تو تب بہت بڑا کمال ہے۔ جنہوں نے رتبہ شہادت نصیب کیا ہے، ہمارے محافظ جو سرحدوں پہ کھڑے ہیں، جنہوں نے اللہ کی راہ، اللہ کے حضور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور ہمارے جو جوان ہیں، اللہ ان کو اور رتبہ شہادت سے سرشار فرمائے اور جذبہ ایمانی ان میں بطور اکمل انہیں نصیب فرمائے۔